دین کی بات دین کے کام کے لیے سنی جاتی ہے، جیسے اذان نماز کے لیے دی جاتی ہے، سنی بھی جاتی ہے۔ دعوت کا مطلب ہی یہی، ایک کام کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس کام کو کرنا اور کرتے رہنا ہے۔ دین کی بات یعنی دعوت، یہ دین کے کاموں کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک باقی رکھیں گے جب تک دنیا میں دین رہے گا۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ دنیا کا بقا اس وقت تک ہے جب تک دین ہے۔ ایک آدمی بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا رہے گا اور کچھ نہیں کرتا ہو، اللہ اللہ، تو اس کی وجہ سے یہ دنیا باقی اللہ رکھے گا، قیامت نہیں لائے گا۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں دے گا، بس پھر اس کو ختم کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ روئے زمین پر اللہ اور اللہ کی عبادت، اللہ کے اطاعت، اللہ کے دین کے کام ہر شعبے میں ہو، ہر شعبے میں، اس طرح مسجدوں میں ہوتے ہیں، ہر شعبے میں دین ہو، اس کے لیے آپ کو بھیجا گیا۔ تو جب تک یہ دین رہے گا وہاں تک دنیا رہے گی۔ اس لیے دین کی محنت، دین کی نصرت یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بلکہ پورے عالم کے باقی رکھنے کا یہ واحد ذریعہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس اس کا یقین نہیں ہے پورا، ورنہ حق یہی ہے کہ جتنی نعمتیں ہیں دنیا کی، جتنی ترقیاں ہیں آج، جس میں لگ کر کے انسان غافل ہو رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ ساری ترقیاں اس کی پشت پناہی اور اس کا بقا دین کی وجہ سے ہے۔ اگر دین اجڑ گیا تو یہ سب ترقیاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ اس دنیا کو باقی نہیں رکھے، اس کو اجاڑ دیں۔ یہ بہت اہم بات ہم کو بتائی گئی ہے کہ دین ضروری ہے، ایک تو اس لیے بھی کہ دین کے بغیر آخرت نہیں بنے گی، اور آخرت ہر انسان کا اصلی ٹھکانہ ہے۔ ہاں، یہ پکی بات ہے کہ ہر انسان، چاہے وہ خدا کو مانے نہ مانے، سمجھے نہ سمجھے، لیکن اس کا اصلی ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ موت کے بعد کا جو دور ہے وہ اصلی ہے، اس میں زوال نہیں ہے، اس میں فنا نہیں ہے، ہاں اس میں ترقی ہے کہ انعام اکرام والوں کو انعام اکرام میں ترقی ہوتی رہے گی، اور جن کو سزا دینی ہے، عذاب ہے، کہ ان کے عذاب میں بھی ترقی ہوتا ہے۔ چونکہ آخرت باقی رہنے والی ہے، تو باقی رہنے میں ترقی ہی سے تو باقی ہوتی ہے۔ جب کسی چیز کی ترقی ختم ہو جاتی ہے تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ پودا بڑھتے بڑھتے ہرا ہرا بڑھتا ہے، پھر جب اس کا ہرا ہونا ختم ہوگا، پیلا ہونا آیا، اس کی ترقی ختم ہو گئی، اب یہ سوکھ جائے گا۔ تو ترقی باقی رہنے کی علامت ہے۔ بتایا کہ آخرت یہ تو بڑھتی ہی رہے گی، جس کو انعام اکرام ملا ہے آخرت میں اس کا انعام اکرام بڑھتا ہی چلا جائے گا، اور جس کو سزا ملی ہے اپنی غلط زندگی کی، کہ وہ سزا بھی بڑھتی رہے گی۔ یضاعف لهم العذاب، عذاب ان کا بڑھتا ہی رہے گا، باقی رہنا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دین کی وجہ سے اس دنیا کا بقا ہے۔ اس لیے ہم کو دین کی ذمہ داریاں دی گئی ہیں۔ باقی ضرورتیں ہیں، باقی چیز ضرورتیں، اس کو ضرورت کہتے ہیں، ذمہ داری نہیں، ضرورت۔ کھانا پینا، کپڑا کمانا، اور یہ ضرورت۔
थोड़ी भी जरूरत होती है, बड़ी भी जरूरत होती है। एक आदमी अपनी जरूरत नहीं पूरी करता, दूसरे उसकी पूरी कर देते हैं। जैसे माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनके बेटे कमा कर खिलाते हैं, वो बेटे छोटे होते हैं, वो नहीं कमाते तो उनको माँ बाप कमा कर खिलाते हैं। एक दूसरे की जरूरत पूरी करते, जरूरत है, इसको जरूरत कहते हैं कि वो एक दूसरे के जरिए से पूरी होगी। जिम्मेदारी एक दूसरे के जरिए से पूरी नहीं होगी। जो जिम्मेदारी अल्लाह ने डाली है वो एक की जगह दूसरा कर ले कि तुम आराम करो, मैं नमाज पढ़ लेता हूं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, करना होगा। हजरत फरमाते हैं करना, दीन में करना जरूरी है, होना काफी नहीं है। तो हाँ, होना काफी नहीं है, करना जरूरी है। क्यों? ये दीन जिम्मेदारी का नाम है। दीन अरबी जबान का लफ्ज है, उसका तर्जुमा होता है बदला। दीन दाल या नून, दीन, इसका क्या तर्जुमा? इसका तर्जुमा है बदला, जज़ा। अच्छा दीन हुआ तो अच्छा बदला मिलेगा, दीन बिगाड़ा है कि पूरा बदला मिलेगा। तो बदला कायम करने के लिए है, दुनिया में जिम्मेदारी कायम करने के लिए दीन है, आखिरत में बदला कायम करने के लिए दीन है। जिसने जिम्मेदारी बिगाड़ी उसका बदला बिगड़ेगा, जिसने जिम्मेदारी पूरी की उसका बदला सही हो जाएगा। जैसे नमाज सही पड़ी है तो वो नमाज नूर बनेगी, वो नमाज नूर बनेगी, वो उसकी तरक्की का जरिया बनेगी। हाँ, वो नमाज बिगाड़ी है कि वो नमाज बिगड़ गई, कि वो बिगड़ी हुई नमाज को उसके मुंह पर मारी जाएगी, क्यों? तो उसने अपने दीन के काम को बिगाड़ दिया। बदला नहीं है बल्कि उसकी सजा है। तो दीन अरबी जबान का लफ्ज है और उसके माना है बदला। दीन इसलिए कि अपने दीन की हिफाजत करो, अपने दीन की मदद करो, अपने दीन का पाबंद बनो, ये सब तकाज़े हैं। क्यों? कि यही रूह है। दुनिया की जिंदगी को, दुनिया के सारे सामान को एक जिस्म तस्वुर करो तो उसकी जान जो है वो दीन है। अगर खाली ढांचा ही ढांचा है किसी का और जान नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं। और उसमें जान पड़ गई तो उसकी कीमत हो गई। ये बहुत अच्छा घोड़ा था, मर गया, कि कोई कीमत नहीं। क्यों? जान चली गई। दीन एक रूह की तरह है। हाँ, अल्लाह ताला ने ये रूह उतारी है हमारे जिस्मों के लिए भी और इस दुनिया की कायनात के लिए भी। ये दुनिया में कैसी जिंदगी गुजारो, ये रूह वाली, रूह वाली, रूह से मुराद इताअत वाली जिंदगी में अल्लाह ताला की इताअत, ये हर शोबे की रूह है। हाँ, तिजारत की रूह, तिजारत का दीन, जमींदारी का रूह, जमींदारी का दीन, मालदारी का रूह, मालदारी का दीन, बीमारी की रूह, बीमारी का दीन, तंदुरुस्ती की रूह, तंदुरुस्ती का दीन। जितनी कैफियतें, हालतें, उस हालत का दीन। दीन इसी तरह आया है, दीन इसी तरह आया है लिबास की तरह से। बदन के हिस्से पर लिबास हर हिस्से को ढांपता है। आस्तीनें हाथ को ढांपती है, पांचे, और इस तरह ये बदन के हिस्से को ढांपती है और बदन की जीनत बनता है, बदन की रौनक बनता है। ये लिबास इसलिए उतारा था कि तुम्हारे बदन का ऐब छुप जाए और तुम्हारे बदन की रौनक जाहिर हो जाए। हाँ, असल लिबास की ये गरज है। आज के लिबास की बात नहीं करते हम, वो तो लिबास ही नहीं है। हाँ, अल्लाह माफ फरमावे। लिबास, हमने लिबास पैदा किया है, हमने लिबास उतारा है। युवारी सवातिकुम वहीशा, कि वो लिबास तुम्हारी हैब की जगहों को छुपाएगा, वो तुम्हारे बदन को रौनक देगा। लिबास की एक आयत बताई। इसी तरह दीन है मेरे दोस्त, कि दीन आया तो ऐसा लिबास आ गया तो बदन हैब की जगह छुप जाएगी, वो बदन की रौनक जाहिर हो जाएगी। दीन आया
کہ غلط چیزیں ختم ہو جائیں گی اور صحیح چیزیں وجود میں آ جائیں گی. صحیح ایمان، صحیح یقین، صحیح عمل، صحیح اخلاق، صحیح اسلوب، یہ سب چیزیں دین کے ذریعے سے جنم لیتی ہیں. اور دین نہیں ہے تو پھر اس کے مقابل کی چیزیں جو ہے وہ جنم لے. دنیا ہے تو دنیا میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، حق بھی ناحق بھی، اندھیرا بھی اجالا بھی، جھوٹ بھی سچ بھی. یہ ایسا بازار ہے، ایسا بازار ہے کہ یہاں سب چیزیں ہیں. تم اپنی زندگی کے لیے وہ چیز پسند کرو کہ جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے رہبری دی ہے. یہ ہمیں حکم ہے کہ یہاں سب چیزیں ہوں، یہاں سب چیزیں ہوں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا کہ دنیا کی اس زندگی میں ایک روشنی ان کو ملے تاکہ وہ اس روشنی میں وہ اپنی منزل تک چلا جائے اور اپنے پیدا کرنے والے کو راضی کر لے. سب سے بڑی بات یہی، سب سے بڑی بات یہ کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ انسان ایسی زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اور اللہ کا راضی ہونا ایک ہی راستے سے ہے، اور وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے دنیا والوں کو دیا ہے. ہر زمانے میں اللہ دیتے رہے، آدم علیہ السلام کے بعد سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آپ کی امت کے بعد امت کے نہیں ہے، اور اس دنیا میں پھر کوئی دوسری دنیا نہیں. آخری پیغام آ گیا ہے، آخری ذمہ داری آ گئی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دنیا کہ یہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے، پورا کرنے کی یہ جگہ ہے. اور قاعدے کی بات یہ بتائی ہے کہ اس دنیا میں بندہ جتنی ذمہ داری پوری کرے گا اتنی اللہ کی اس کے ساتھ مدد ہوگی. المعونۃ علی قدر المعونہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کی مدد اتنی ملے گی جتنی ذمہ داری پوری کی جائے گی. کوئی یہ غفلت سے یہ نہ سمجھے کہ ہم کو ضرورت ہے، ہم تو کھاتے پیتے ہیں، اس سے بحث نہیں ہے. وہ تو جانور کو بھی کھانا پینا مل جاتا ہے، ہاتھی کو بھی ملتا ہے اس کے حساب سے، اور چونٹی کو بھی ملتا ہے اس کے حساب سے، چڑیا کو ملتا ہے اس کے حساب سے. وہ چیز الگ ہے. ہاں، ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے تو جانور کی صف میں نہیں کھڑا ہونا ہے کہ کھانا پینا کہ وہ جانوروں کا کام. ہمارا کھانا پینا بھی دین ہے. ہمارا کھانا پینا صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ ضرورت قرار دی گئی ہے کہ کھاؤ پیو پہنو اوڑھو، اور اس کے طریقے بتائے ہیں کہ اس طرح کیسے کرو. طریقے کی پابندی کی وجہ سے ضرورت بھی دین بن جائے گی. ایک اس ضرورت کو طریقے سے پورا کیا، ورنہ تو جانور بھی اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بے دین آیا تو کہنے لگا کہ تمہارا اچھا نبی ہے. اس کے الفاظ میں کہتا ہوں تمہارا اچھا نبی ہے کہ تم کو ہگنا موتنا بھی بتاتے ہیں. یہ اس کے الفاظ. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہے. ہاں ہمارا نبی ہے، ہم کو سکھایا ہے کہ ہم اپنے استنجا کے وقت میں قبلہ کی طرف منہ نہ کریں، قبلہ کی طرف پیٹ نہ کریں. استنجا کے طریقے بتائے ہیں. جانور کے پاس طریقے نہیں ہوتے، انسان کے پاس طریقے ہوتے ہیں. وہ طریقے ہم کو بتائے. تو دوسری بات کر رہا ہے، ہم کو تو طریقہ بتایا ہے ضرورت پوری کرنے کا. سنت، استنجا کی سنتیں، غسل کی سنتیں، وضو کی سنتیں، ملاقات کی سنتیں. ملاقات کرتے ہیں کہ ملاقات کی سنتیں ہیں
تو جو اس کی سنتیں ہیں غسل کا سنت طریقہ ہے. ورنہ جو چڑیا بھی پانی میں نہاتی ہے، ہم لوگ دیہات کے لوگ ہیں نا، ہمارے دیہاتوں میں چھوٹے چھوٹے گڑھے ہوتے ہیں راستے میں کچے، تو چڑیا برسات کے زمانے میں اس میں نہاتی ہے. نہانا نہیں، یہ طریقہ ہے. دین طریقوں کا نام ہے. اس لیے نبی دو ہی چیزیں لاتے ہیں، اللہ پر ایمان اور اللہ والا علم. اللہ پر ایمان، یقین، اللہ سے تعلق، بندگی کا، اور بندگی کے لیے کیا کیا چاہیے اس کا علم. بس یہ چیزیں لائیں، اور پوری کائنات کے لوگوں یہ دیا. تینوں، ہر شعبے والے کو یہ دیا، تاجروں کو یہ دیا، مالداروں کو یہ دیا، غریبوں کو یہ دیا، تاجداروں کو یہ دیا، عہدیداروں کو بھی یہ دیا، سب کو یہ دیا. ایمان، علم، ایمان، علم. کیوں؟ تاکہ اپنی زندگی کو سنوارے. یہ نہیں کہ اپنی زندگی کو گزارے، وہ تو گزرے گی، غریبی میں، مادائی میں، بیماری میں، تندرستی میں، سفر میں، وہ تو گزرتی ہے. گزرنا ہمارے قبضے میں نہیں ہے. روزانہ سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، سورج نکلتا ہے، ڈوبتا ہے. 2000 ہو گئے، 2021 ہو گئے، 2025 ہو جائیں گے. یہ گزارا ہے، وہ تو ہے ہی گزرنا. رواں دواں ہے زندگی، اس کو قرار نہیں ہے. گزرنا مقصود نہیں ہے، بنانا مقصود ہے. بنانا مقصود ہے کہ اپنی زندگی کو بناؤ. تو بنانے کے لیے سامان دیا ہے، وہ ایمان دیا ہے اور علم دیا ہے کہ اللہ سے سب سے پہلے اپنا تعلق پیدا کرو. کہ اللہ سے تعلق کے پیدا کیے بغیر زندگی سنورے گی نہیں. اللہ سے تعلق کٹے ہیں تو وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے. کیونکہ ہر جانور وہ اپنے خالق مالک کو پہچانتا ہے، غافل نہیں ہے. حدیثوں میں ہے کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے، وہ جمعہ کا فجر طلوع ہوتی ہے، فجر صبح صادق، تو ہر جانور ڈرتا ہے. کیوں؟ کہ جمعہ کے دن قیامت آئے گی. تو آج جمعہ ہے اور جمعہ کے فجر کا وقت ہو رہا ہے، تو ہر جانور ڈرتا ہے کہ یہ جمعہ قیامت والا جمعہ نہ. حدیثوں میں ہے جانور کو قیامت کا شعور ہے. ہمارے سامنے وہ جانور ہے، خدا کے سامنے وہ ذمہ دار ہے، اس کو پہچانتا ہے. اس طرح تمام کائنات کا یہی حال، آسمان ہو، زمین ہو، ہوا ہو، پانی ہو، آگ ہو، یہ سب چیزیں ہمارے سامنے خاموش ہے. خدا کے سامنے وہ اطاعت اور تابعداری کے ساتھ ہے. جو حکم دیں گے اللہ وہ کرے گی. آسمان کو، زمین کو، آگ کو، پانی کو، ہوا کو، جو حکم اللہ دیں گے وہ کرے گا. ہمارے سامنے وہ بے جان ہے، خدا کے سامنے وہ ذمہ دار ہے. یہ کائنات کا حال ہے. یہ کائنات کا حال ہے کہ کائنات کی ہر چیز خدا کے سامنے جوابدار ہے. تو ان کو جس کام کے لیے پیدا کیا ہے وہ کام، وہ کائنات کی وہ چیز وہی کام کرتی ہے، دوسرا کام نہیں کرتی. امر کے تابع ہے، ان کے لیے الگ الگ امر ہے. اور وہ امر تشفیری ہے، یعنی خدمت والے امر اس کے ذمے. کائنات کی جتنی چیزیں ہیں ان کے ذمے خدمت کا کام دیا گیا ہے. ہوا کو، پانی کو، آگ کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، مخلوق کی خدمت کا کام ان کے ذمے ہے. مخلوق کی خدمت کے لیے کام تشفیر کہتے ہیں اس کو، کہ اللہ نے ان کو ایک کام دیا ہے، وہ ایک کام کا پابند. سورج کو ایک کام دیا ہے، سورج ایک کام کا پابند ہے. والشمس تجری لمستقر لها. سورج اپنی رفتار کے ایک در سے چلتا رہتا. جن دنوں میں بڑا ہونا ہے، تینوں دنوں میں دن بڑا ہو جائے گا. جن دنوں میں دن چھوٹا ہونا ہے، ان دنوں میں دن چھوٹا ہو جائے گا. ایک پکی ترتیب ہے، ایک پکی ترتیب ہے، وہ سب جانتے ہیں. ایسے ہی کائنات کی ہر چیز کی ذمہ داری کی ان کی اپنی پکی ترتیب ہے. ہاں،
کہ جس خدمت کے لیے، جس کام کے لیے وہ کائنات کی چیز پیدا ہوئی ہے وہ وہی کرے، بس پھر آخر میں وہ سب چیزیں فنا ہو جائیں گی۔ رہی انسانوں کی بات، وہ الگ ان کو تسخیر نہیں ہے بھائی، ان کو تکلیف اردو کی تکلیف نہیں، اردو میں تکلیف معاف کرنا، تکلیف وہ الگ، وہ اردو کا کلمہ تکلیف وہ الگ، تو کسی کو ناگوار چیز ہو جائے گی تکلیف۔ عربی میں تکلیف کہتے ہیں ذمہ داری دینے کو، ذمہ داری دینا وہ ہے تکلیف، یعنی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے انسانوں کو، یہ ذمہ دار ہے، وہ باقی کائنات خدمت گزار ہے، یہ ذمہ دار ہے۔ یہ کس چیز کا ذمہ دار ہے؟ کہ یہ اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ بس خلافت دی ہے آدم علیہ السلام کو کہ آدم خلیفہ ہے، تو خلیفہ کا مفہوم یہی ہے کہ اوپر سے حکم لے اور نیچے وہ حکم جاری کرے، اوپر سے حکم لے نیچے جاری کرے۔ یہ کام آدم علیہ السلام کے ذمہ ہوا، خلافت، بندہ بنایا، خلافت دی کہ ہمارے حکم کو وہ لے گا، حکم کو پورا کرے گا، اور جو ان کے دائیں بائیں ہیں ان کی اولاد وہ ان کو دیں گے۔ یہ سلسلہ چلا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے زمانے سے انسانوں کے لیے، کہ حکم آئیں گے اور یہ حکم پورا کریں گے، حکم آئیں گے یہ حکم پورا کریں گے۔ جب یہ حکم پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ حکموں والے اثرات ظاہر کرے گا۔ حکم پورا کرنے کا نام اطاعت ہے، حکم پورا کرنے کا نام اطاعت، اور اطاعت جب ہوگی تو اس کا اثر ہوگا، اطاعت نہیں ہوگی، معصیت اور گناہ ہوں گی، اس کا اثر الگ ہوگا۔ یہ بتایا ہے کہ اطاعت ہوگی تو کیا اثر ہوگا؟ اللہ کی اطاعت ہوگی تو اطاعت کا کیا اثر ہوگا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ اطاعت کا اثر کا رحمتوں کا ظہور، جب اطاعت ہوگی تو ہر جگہ اللہ کی رحمتوں کا ظہور ہوگا، رحمتیں ظاہر ہوگی۔ کہ رحمت کے ظاہر ہونے کا ایک ہی راستہ وہ ہے اطاعت، اور اطاعت کا طریقہ کہ رسول سکھائیں گے۔ انسانوں میں سے ہوتے ہیں رسول، انسانوں میں سے ہوتے ہیں رسول، تو ان کو اطاعت سکھائیں، اور اطاعت قائم ہوگی تو پھر رحمتوں کا ظہور ہوگا، رحمتیں ظاہر ہوگی۔ 100% اطاعت ہوئی تو 100% رحمتیں ہو جائیں گی، ہر لائن میں رحمت آئے، دلوں میں بھی رحمت آئے، ایک دوسرے پر رحم کرنے والے بن جائیں گے۔ رحماء بینہم، صحابہ کے بارے میں کہا، مہاجرین رحماء بینہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کہ وہ کیسے ہیں؟ کہ وہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے حسد نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، عداوت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے، ایک دوسرے کی قدر کرنے والے، ایک دوسرے کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے والے، رحماء بینہم، آپس میں، اور خدا کے سامنے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، دو کیفیتیں بیان کی ہے کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کی وجہ سے ان کے اندر دو بنیادی صفتیں پیدا ہو گئی۔ یہ پہلے لڑتے تھے، قبائلی جنگیں ہوتی تھی اور وہ چلتی رہتی تھی آگ کی طرح سے، کہ آگ لگی تو وہ چلتی رہتی ہے، ایسے ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی۔ اب آیا دین، اور انہوں نے دین میں اپنے آپ کو اطاعت کے ساتھ چلایا، تو اطاعت کا اثر میں نے جیسے کہا کہ اطاعت کا اثر رحمت، وہ رحمت ہو گئی، وہ آگ بجھ گئی، وہ آگ جاہلیت کی اثر سے تھی وہ بجھ گئی، اور اب اطاعت کا اثر آیا
کہ ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہو گئے. حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. کیوں کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے نبی کی امت ہے، ہمارے بھائی ہیں، تو وہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے. رحماء بینہم، یہ آپس میں ایک دوسرے پر رحم کھانے والے ہو. اعداد کی وجہ سے رحمتوں کا ظہور ہوا، یہ دلیل ہے آپس میں. اور خدا کے سامنے اس اعداد کی وجہ سے کہ تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں. تراہم رکعا سجدا یعنی عبادت گزار ہیں. تو رکوع اور سجدہ نماز میں امتیازی شان رکھتے ہیں دونوں. آدمی کا نمازی ہونا پہچانا جاتا ہے رکوع سجدے سے، ورنہ کھڑے تو سب رہتے ہیں، سب آپ لوگ بیٹھے ہیں تو نماز میں بیٹھتے بھی ہیں، کھڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن رکوع اور سجدہ دوسری حالت میں نہیں ہوتا. رکوع اور سجدہ صرف نماز کی حالت میں ہوتا ہے. میری بات صحیح ہے نا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں یا سو گئے بیٹھے ہوئے؟ سو مت. ہم تو سبق پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سبق سیکھتے ہیں. سبق ہے. تبلیغ میں چلتے پھرتے سبق لیتے ہیں، مدرسے میں بیٹھ کے یاد کر کے سبق لیتے ہیں. جی ہاں. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں، صرف مجھے پابند نہ کرو، آپ حضرات بھی پابند رہے. ہاں، دونوں ہاتھ سے تالی بجتی ہے. اطاعت کا اثر جس کی بات ہو رہی تھی کہ وہ نہیں ہے، ایک دوسرے کی خیر میں خوش، ایک دوسرے کی تکلیف میں رنجیدہ. کیوں؟ بھائی ہیں، ہمارا بھائی ہے. رحمت کا اثر ہو گیا، بھائی بن گئے. مل کر آپس میں بھائی ہو گئے. اور خدا کی جناب میں اس اطاعت کی وجہ سے یہ اللہ کے بندے بن گئے. عبادت ان کی زندگی میں ظاہر ہوئی. تراہم رکعا سجدا، کیا آپ دیکھو گے ان کو. یہ کچھ وقت کہا جاتا ہے جب کوئی چیز کثرت ہوگی تو کہا آپ دیکھ رہے ہیں ان کو، یعنی دیکھنا بہت آسان ہے کیونکہ ان میں یہ بات کثرت سے پائی جاتی ہے. تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھو گے اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو کیسا دیکھو گے کہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، پورا جھکنے والے، آدھا جھکنے والے. رکوع میں آدھا جھکتا ہے، سجدے میں پورا پیشانی رکھ دیتا ہے اللہ کے سامنے. کیا آپ ان کو دیکھو گے؟ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں. تو میں نے کہا رکوع سجدہ کا کیوں نام دیا؟ رکوع اور سجدہ یہ نماز کی امتیازی صفت ہے. کہ کھڑا ہونا، بیٹھنا یہ تو دوسرے کاموں میں بھی ہوتا ہے، نہیں ہوتا؟ اب آپ حضرات بیٹھے ہیں، نماز تو نہیں ہے لیکن بیٹھے ہیں. یہ ابھی تشکیل میں کھڑے بھی ہو جائیں گے. ہاں، لیکن آپ تشکیل میں یا بیان سننے میں رکوع سجدہ نہیں کر سکتے. کر سکتے؟ تو یہ ان کی امتیازی صفت بتائی ہے عبادت گزاری میں کہ آپ ان کو رکوع میں پاؤ گے، آپ ان میں سجدے میں پاؤ گے. عبادت کی شان ہے رکوع سجدہ، اور نماز کے امتیازی اعمال میں سے ہے رکوع اور سجدہ. یعنی وہ اتنی کثرت سے رکوع سجدہ کرنے والے ہیں کہ گویا یہ ان کی امتیازی شان ایک پہچاننے والی علامت بن گئی. روایتوں میں ہے کہ صحابہ کرام یہ نہیں کہ صرف اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. ہمارے ذہن میں تو ایک ہی تصور ہو گیا کہ وہ اللہ کے راستے میں جاتے تھے اور جو ہے وہ شہید ہو جاتے تھے. اتنا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی عبادت بھی بہت کرتے.
اللہ کا ذکر بھی بہت کرتے تھے، توبہ استغفار بھی بہت کرتے تھے. ہاں توبہ استغفار کہ بہت. ابو ہریرہ جب تک 12,000 مرتبہ استغفار نہ کر لے سوتے نہیں تھے. ہاں ان کی سیرت دیکھیں کہ وہ اللہ کے اطاعت میں تراہم رکعا سجدا، کہ آپ ان کو پائیں گے رکوع میں سجدوں میں. ان کا رکوع سجدہ یہ نماز کی امتیازی صفت ہے، یہ دوسری جگہ کہیں نہیں ہے. روزہ رکھے تو رکوع سجدہ نہیں ہے، حج کرے تو رکوع سجدہ ہے نہیں، اسی میں ہے امتیازی صفت اللہ کے سامنے جھکنے کی اور بندگی کی شان ظاہر کرنے کی. آپ ان کو رکوع سجدوں میں پائیں گے، رکوع سجدوں میں دیکھیں گے. یعنی اس اطاعت کے نتیجے میں آپس میں بھائی بھی بنے ہوئے ہیں اور خدا کی عبادت میں بھی کثرت سے لگنے والے ہیں. یہ اطاعت کا اثر ہوا ہے کہ ان کو اطاعت کی دعوت دی گئی کہ اللہ کی بات مانو، تو وہ اطاعت کو اپنی زندگی کی گویا ایک غذا بنائی. غذا کے بغیر چارہ نہیں، تو اپنی زندگی کی ایک غذا بن گئی ہے اللہ کے اطاعت. اور اطاعت بھی وہ حضرات کرتے تھے عظمت اور محبت سے، بوجھ سے نہیں. ہم اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے اطاعت کے کاموں کو بوجھ محسوس کرتے ہیں. ہاں بوجھ، کہ نماز بھی بوجھ ہو رہی ہے، زکوٰۃ بھی بوجھ ہو رہی ہے، حج بھی بوجھ ہو رہا ہے، تبلیغ بھی بوجھ، لیکن برداشت کرتے ہیں کیونکہ ایمان ہے اندر. لیکن ان کی یہ بات بدل گئی، ان کے لیے بوجھ نہیں بلکہ کیا ہے کہ شوق ہے، خوشی ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا موقع دیا. تو اطاعت بھی کرتے تھے تو تعظیم کے ساتھ اور خوشی کہ مجھے یہ حکم ملا ہے، مجھے یہ حکم ملا ہے، اس لیے میں بات کروں گا. ان کی اطاعت وہ اصلی چیز ہے. اطاعت کہ زندگی میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کی تابعداری آ جائے، وہ زندگی کا اصلی جوہر ہے اور نبوت کا اصلی مقصد ہے. ہماری زندگی کا اصلی جوہر، اصلی خوبی وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اطاعت آئے. اور نبی کا اصلی کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو اطاعت پر قائم کرے. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. ہم نے جب کبھی دنیا میں کوئی نبی بھیجا ہے صرف اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اللہ کے کہنے سے، اللہ کے فرمانے سے اللہ کے بندوں میں اطاعت قائم کرا. یعنی ایسی محنت کرے، ایسی دعوت دے، ایسی تعلیم دے کہ جس سے بندوں کی زندگی میں اطاعت آ جائے، کہ وہ اپنی جان مال سے حکموں کی تابعداری کرے، اپنی خواہشات پر زندگی نہ گزارے. اطاعت شرف، جیسے کسی کو بادشاہ کی خدمت کا موقع مل جائے، بادشاہ کی خدمت کا موقع مل جائے، بڑے آدمی کی خدمت کا موقع مل جائے تو وہ اپنے لیے شرف سمجھتا ہے، یہ میرے لیے سعادت ہے، میرے لیے شرف. تو انسانوں کی شرف کہ وہ کیا، ان کو اللہ کے اطاعت کے لیے دعوت دی گئی ہے، ان کو اللہ کے اطاعت کا راستہ بتایا گیا ہے اور اپنی جان مال کو صحیح استعمال کرنے کے طریقے بتائے گئے ہیں. یہ اطاعت کا مفہوم ہے. تو وہ حضرات اس اطاعت کو پوری طرح سمجھے ہوئے تھے کہ ہمارے لیے شرف ہے، ہمارے لیے عزت کی بات. اس لیے اس اطاعت کا معاملہ میں تو پوری عظمت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اطاعت. بس حکم پہنچا. عبداللہ بن لکھا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ مسجد نبی میں داخل ہو رہے تھے، دروازے پر پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تھے اور ممبر سے فرمایا اجلسو، لوگوں سے فرمایا مجمع بیٹھ جائیے. یہ فرمایا. ابن مسعود نے اجلسو سنا دروازے پر جب وہ داخل ہو رہے تھے اندر، تو وہ اجلسو بیٹھ جائیے، تو وہ وہیں دروازے پر بیٹھ گئے، دروازے پر بیٹھ گئے. کہ کیوں؟ حکم آ گیا تھا، اب آگے نہیں چل سکتے، آگے چل نہیں سکتے. اتنے مسعود گاؤں کے آدمی نہیں تھے. ہاں اتنے مسعود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں بڑے علم کے مالک تھے، ہاں بہت معتمد تھے.
ایسے ناواقف نہیں تھے کہ وہیں بیٹھ گئے، بلکہ ان کا بیٹھ جانا جو ہے حکم کی تعظیم میں ہے کہ مجھ کو حکم ملا ہے بیٹھ جاؤ تو اب میں چل نہیں سکتا. یہ کیا ہے کہ حکم کی تعظیم ہے. تو دروازے پر بیٹھ، دروازہ بیٹھنے کی جگہ نہیں، وہ تو آنے جانے کی جگہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرا حکم سن کر کے وہاں بیٹھ گیا، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. تو فرمایا عبداللہ آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ. اپنے آگے بلا لیا، ورنہ وہ وہیں بیٹھ گئے. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کے حکم کی تعظیم ہے. یہ نہیں کہ بیٹھ جاؤ اور وہ حکم دایاں بایاں ہو گیا اور جو کرنا تھا وہ کر رہے ہیں. یہ بات نہیں، یہ اطاعت کی مثال ہے. اللہ کا حکم دائیں بائیں ہو گیا اور جو کرتے تھے وہ کرتے رہے. یہ غافل ہے، یہ غافل ہیں، یہ اطاعت میں نہیں ہے. ان کو اطاعت میں آنا ہے، پھر وہ دائیں بائیں نہیں ہو جائیں گے بلکہ اطاعت. اس سے آگے کی بات یہ ہے، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح منبر پر سے فرمایا بیٹھ جائیے. قریب میں محلہ تھا مسجد نبوی کے قریب، بنو غنم کا محلہ. اس زمانے میں مسجد نبوی کی دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی تھیں. اس کے نشانات ابھی بھی ہے کہ اصلی مسجد نبوی کی دیواروں کی کتنی اونچائی تھی. وہ تو جب تبلیغ کرتے کرتے حج کرے تو وہ بات ملتی تھی پہلے. اب تو لوگ پیسوں سے حج کرتے ہیں. تو پیسوں سے جاتے ہیں تو پیسوں کی وجہ سے آ جاتے ہیں. اڑ کر کے گئے، اڑ کر کے آ گئے تو حج تو ہو گیا، حج تو ہو گیا. اس زمانے میں حج کرتے تھے تو وہ ایک ادب طرح کا تھا. جماعتیں جاتی تھی، پیدل بھی جاتی تھی، سواری بھی جاتی تھی، جو حج بھی کرتی تھی. تو وہ حج اس محنت کے ساتھ ہوتا تھا. پھر وہاں بھی محنت والے ہوتے تھے، وہ بتاتے تھے یہ مسجد نبوی کی یہ اصلی حد ہے، یہاں یہ ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا. شیخ خیاط وغیرہ اس زمانے میں ہوتے تھے، پرانے مہاجرین یہاں سے گئے ہوئے. تو وہ ہم لوگوں کو سکھاتے تھے. 40-45 سال پہلے کی بات ہے. تو پتا کہ مسجد نبی کی یہ حد ہے، اتنی دیواریں تھیں، اتنی اونچائی تھی، یہاں یہ تھا، یہاں یہ تھا. تو دیواریں مسجد نبی کی چھوٹی تھی، اس لیے آواز باہر جاتی. تو عبداللہ ابن رواحہ قریب کے محلے میں تھے، بنو غنم کا محلہ وہ قریب میں تھا. انہوں نے وہ اجلسو بیٹھ جاؤ یہ سنا، وہ وہیں بیٹھ گئے. کیا بات ہوئی کہ مسجد میں سے جناب کی آواز آئی ہے بیٹھ جاؤ. تو ہاں تو مسجد والوں سے فرمایا تھا، لیکن آواز وہاں بھی گئی بیٹھ جاؤ. تو یہ آواز آئی گئی نہیں ہوگی، نبی کی اطاعت کی جائے گی. تو وہ محلے میں بیٹھ گئے. کس میں؟ کہ اللہ کے نبی کے حکم کی تعظیم ہے. اطاعت اطاعت. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، عبداللہ ابن رواحہ وہاں محلے میں بیٹھ گئے. کیوں؟ کہ آپ نے فرمایا اجلسو، تو وہ وہیں بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ ان کی اطاعت میں اور تابعداری میں اور اضافہ کرے. یہ حکم کو سر پر لینے والے. تو زندگی کی اصلی کائنات میرے دوستو یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے حکموں کی اطاعت اور تابعداری آوے نبی کے طریقے سے. یہی کلمے کا مفہوم ہے، یہی کلمے کا تقاضا ہے، وہ اسی کی ضرورت ہے. زندگی کلمے والی بنے، لا الہ الا اللہ محمد رسول. جب یہ زندگی آئے گی تو یہ زندگی حکموں کی پابند ہوگی اور باقی تمام مشکلات میں سے آزاد ہو جائے گی. ہاں، حکموں کی پابندی ہوگی، باقی مشکلات میں سے آزاد ہو جائے گی. آج تو مشکلات میں ہم پابند ہیں اور کلمے کے پابند نہیں. کلمے والی زندگی کے پابند نہیں ہے تو مشکلات کے پابند.
کلمے والی زندگی کا اثر الگ ہے، اور یہ زندگی نہیں ہے تو اس کا اثر الگ ہے۔ کہ اس کا کیا اثر ہے؟ جو زندگی کلمے والی ہوگی، اطاعت والی ہوگی، وہ زندگی پاکیزہ ہوگی۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ فرمایا من عمل صالحا، کہ دو آدمی نیک عمل کرے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى، چاہے مرد ہو چاہے عورت، کوئی بھی، وہ ایمان اور یقین کے اخلاص کے ساتھ نیک عمل کرے، تو یہ ایمانی زندگی کے کیا اثرات ہوں گے؟ کہ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک صاف ستھری زندگی دیں گے۔ یہ فرق کلمے والی زندگی اور اس کے علاوہ کی زندگی۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک صاف زندگی دیں گے۔ فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاک زندگی، ستھری زندگی، پریشانیوں سے، دشمنیوں سے، بے برکتی سے، بے عملی سے، یہ زندگیاں پاک ہو، یہ زندگیاں ان پریشانیوں سے پاک ہو، ان کے اسباب میں برکتیں ہوگی۔ پاک زندگی کا یہ اثر کہ ان کو جو اسباب ملے ہیں ان کے اسباب میں برکتیں ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی۔ یہ پاک زندگی کے اثرات ہیں کہ ایمان اور اعمال والی زندگی، کلمے والی زندگی اگر وجود میں آتی ہے تو وہ زندگی پاکیزہ ہے۔ ایسے لوگوں کو دنیا میں جینے کے لیے پاک فرمایا فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتے ہیں ہم ان کو جینے کے لیے پاک زندگی دیں گے۔ یہ پاک زندگی کے اثرات ہیں کہ وہ پریشانیوں سے، دشمنیوں سے اور دوسری خرابیوں سے یہ پاک ہوگی، اور ان کے اسباب میں برکت ہوگی، ان کی دعاؤں میں قبولیت ہوگی، ان کی حاجتیں پوری ہونے میں آسانیاں ہوگی۔ یہ سب ہے پاک زندگی کے اثرات، جس کے لیے انسانیت محتاج ہے کہ ان کی زندگی میں یہ چیزیں پیدا ہوں، تو اس کا اثر بتایا کہ ایمان کے ساتھ جب اعمال وجود میں آ جائیں گے مطلوبہ، تو اللہ تعالیٰ جینے کے لیے دنیا میں پاک زندگی دے۔ یہ تو دنیا میں ہوگا، یہ تو دنیا میں ہوگا، اور آخرت میں، آخرت کا معاملہ الگ ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کو جو اجر و انعام دیا جائے گا وہ تو بہت اچھا اور اونچے انداز کا اجر و انعام کو دیا جائے گا۔ وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کو کیا دینا ہے، اور اللہ نے ان کی آنکھوں کے ٹھنڈک کیا کیا سامان کیا ہے کہ جب وہ دیکھے گا اپنی آخرت میں تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ یہ کس کے لیے؟ یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کہ آپ نے زندگی کو صحیح بنایا۔ تو میں نے کہا ایک زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے، وہ ایمان اور اعمال کی برکت سے دی جاتی ہے، پاک زندگی، اس کے وہ اثرات ہیں جو میں نے عرض کی۔ اور یہ بات نہیں ہے تو زندگی میں پھر تنگیاں ہوتی، ہر قسم کی تنگیاں، ہر قسم کے الجھن۔ اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ کی رحمتوں کا ظہور جو ہوگا وہ اللہ کی اطاعت سے ہوگا۔ اس لیے اطاعت کی دعوت ہے کہ اللہ کو اور اس کے رسول کو اپنی تابعداری سے خوش کرو، اللہ کو خوش کرو، رسول کو خوش کرو ان کی تابعداری سے، اور دین سیکھو۔ یہ ہم کو دعوت ہے کہ اپنا دین سیکھو۔ نسلی دین کافی نہیں ہے، ہمارے پاس نسلی دین ہے، باپ دادا اوپر کے دادا الحمدللہ سب مسلمان تھے، اس لیے نسل سے دین چلا آیا۔ تو نسلی دین وہ ٹھیک ہے، لیکن ضرورت اصلی دین کی ہے۔
اصلی دین، وہ اصلی دین وہ ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کرا ہے. آپ نے اس کی دعوت بھی دی، آپ نے اس کی تعلیم بھی دی، اس کی تربیت بھی کی، اور اس کو سکھایا، پہنچایا، سمجھایا. ہر زندگی کے ہر شعبے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے کا دین دیا. تبلیغ کا مطلب یہ کہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں اس شعبے کا دین مل جائے. جیسے بدن کے ہر حصے میں روح پھیلی ہوئی، بدن کے ہر حصے میں روح پھیلی ہوئی. ہاتھوں میں روح ہے، کانوں میں روح ہے، پاؤں میں روح ہے، آنکھوں میں. تو روح کی وجہ سے بدن کا ہر حصہ اپنا کام کرتا ہے نہیں یہ بات. اور کسی حصے میں سے روح نکل گئی، مثلا ہاتھ شل ہو گیا، سوکھ گیا ہے، اب اس میں سے خون کا دوران بند ہے، تو یہ ہاتھ کام کرے گا کہ نہیں کر سکتا؟ یہ ہاتھ پورے بدن کے لیے بوجھ ہے کہ اس کو کاٹ کے پھینک بھی نہیں سکتے اور اسے کام بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ اس میں سے جان نکل گئی. تو کاٹ کے بھی نہیں پھینک سکتے اور کام بھی نہیں لے سکتے، تو یہ پورے بدن کے لیے بوجھ. ایسے ہی میرے دوستو زندگی کے جس شعبے میں سے دین نکل جائے گا وہ زندگی کا وہ شعبہ دوسرے شعبے والوں کے لیے بوجھ بنے گا. اس لیے تبلیغ آئی ہے اللہ کی طرف سے کہ زندگی کے ہر شعبے میں دین اس طرح پہنچاؤ جس طرح بدن کے ہر حصے میں اللہ نے روح پھیلائی. ٹھیک ہے، تو کذالک انزلنا الیک روحا من امرنا، ہم نے آپ کی طرف ایک روح اتاری ہے. دین کی اور قرآن کی ایسی مثال ہے. اس لیے زندگی کے ہر شعبے کے لیے یہ روح ہے. اگر تاجروں کا شعبہ اس میں سے دین نکل گیا تو وہ اپنی تجارتوں میں بے ایمانی کریں گے، نقصان پہنچائیں گے اور نفع کمائیں گے. شعیب علیہ السلام کو تاجروں کی اس شعبے کی اصلاح کے لیے بھیجا تھا، انہوں نے حد کر دی ہے اپنی تجارتوں میں، حد کر دی ہے. تو ان کی اصلاح کے اس شعبے کے اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام آئے اور انہوں نے ان کو اپنے ایمان یقین کے صحیح کرنے کی بھی دعوت دی اور ساتھ ساتھ اپنے شعبے کو یا اپنی تجارتوں کو صحیح کرنے کی بھی دعوت دی. تمہاری تجارت غلط ہونے سے لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے مالوں میں، ان کی چیزوں میں. ہاں، کہ جھکتا لیتے ہو اور جب دینا ہے تو اونچا دیتے ہو، ناپ تول میں کمی کرتے ہو، اور دوسری خرابیاں ان کی تجارتوں میں. یہ تجارت کا شعبہ خراب ہو گیا تو اس کی اصلاح کے لیے نبی آیا. اس طرح مختلف شعبے اس زمانے میں خراب ہوتے تھے تو مختلف شعبوں کی اصلاح کے لیے نبی آتا تھا کہ تمہیں اس شعبے کو اس طرح چلنا ہے، اس شعبے کو اس طرح چلنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام شعبوں کی رہبری کے لیے پورا دین دیا. آپ کو دین کامل دیا. آپ تاجروں کے لیے بھی دعوت دیتے ہیں، تاجروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، حاکموں کو بھی دعوت دیتے ہیں، مزدوروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، مالداروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، ہر شعبے والے. اور ہر شعبے والے کو اس کا دین دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے دین پر رہو، اور دین نہیں معلوم ہے تو ہم سے پوچھو، ہم سے پوچھو کہ اس کا کیا طریقہ. تو صحابہ کرام نے میرے دوستو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اس طرح لیا، نسلی دین نہیں بلکہ اصلی دین. تو اس میں ایمان بھی ہے، یقین بھی ہے، اعمال بھی ہے، طریقے بھی ہیں، حقوق کی ادائیگی بھی ہے، آخرت کی فکر بھی ہے، سب چیز. آخرت کے بارے میں بھی وہ حضرات بہت فکر مند رہتے تھے. ہاں، ہماری طرح سے رواں دواں نہیں. آخرت کے بارے میں تو آخرت میں بڑا فکر ہوتا تھا. انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم اور ارادے، کہ ہمارے عزائم ارادے تو فرماتے تھے آخرت بنانے کے ہی ہیں، ہم دنیا بنانے کے عزائم نہیں کرتے. دنیا ہماری حاجت ہے، حاجت پوری کر لیں گے. دنیا ہماری ضرورت ہے، ضرورت پوری کر لیں گے. ہر ایک کی ضرورت الگ الگ ہوتی ہے. دین ہر ایک کا الگ الگ نہیں ہوتا.
وہ سب کا ایک ہوتا ہے. تو اس لیے کہ اس کی تو فکر بھی جڑ کر کریں. ذاتی زندگی میں بھی دین آوے, اجتماعی زندگی میں دین آوے, شعبوں میں بھی دین آوے, شعبوں میں بھی دین آوے. بازار میں بازار کا دین, مسجد میں مسجد کا دین. حضرت علی فرماتے تھے کہ سوق المؤمنین کا مسلح ہوں, کہ مسلمانوں کے مارکیٹ کیسے ہوں گے, کہ مسلمانوں کے مارکیٹ ایسے ہوں گے جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. مسجد میں کوئی بے ایمانی کا کام کرتا ہے؟ مسجد میں کوئی غلط بات کرتا ہے؟ نہیں کرتا. وہی جگہ الگ ہے. تو مسلمانوں کے مارکیٹ اور بازار کیسے ہوں گے؟ کہ جیسے ان کی مسجدیں ہیں ویسے ان کی مارکیٹ ہے. کہ انہوں نے مسجدوں میں سے تربیت پائی کہ بازار میں کیسے رہو گے, بازار میں کیسے کام کرو گے. ایک تو بازار میں شعیب علیہ السلام کی تھی قوم کام کرتی تھی, وہ نہیں کہ ہمارے پاس بازار میں بازار کا دین ہے, مسجد میں مسجد کا دین ہے, مسجد میں سے دین بتایا جائے گا, سکھایا جائے گا کہ بازار میں اس طرح رہو. تو حضرت علی فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی مارکیٹ اور مسلمانوں کی مسجد ایک ہی, یعنی وہاں بھی اللہ کے حکم پورا ہوتے ہیں اور مسجد میں بھی اللہ کے حکم پورا ہوتے ہیں. وہاں بھی کوئی غلط چیز نہیں ہوتی, بازار میں بھی, یہاں بھی غلط چیز نہیں ہوتی. سوق المؤمن کا مسلح ہوں, مسلمانوں کی مارکیٹ اور مسلمانوں کے بازار کہ وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ان کی مسجدیں ہوتی ہیں. ہاں, تو ان کو ایک چیز بتائی جاتی ہے اطاعت کے راستے سے اپنے اپنے شعبے کی. ہاں, اس لیے میرے دوستو, دین تو روح کی طرح سے ہے. اگر روح نکل گئی تو پھر ڈھانچے کی کوئی قیمت نہیں ہے. جتنا بڑا ڈھانچہ اتنا بڑا بوجھ. کیوں کہ جان نکل گئی, کہ ہاتھی کی جان نکل گئی ہے, بہت بڑا بوجھ ہو گیا. ہاں, بہت بڑا بوجھ ہو گیا. زندگی کے بڑے بڑے شعبے اگر اس میں سے دین نکل گیا کہ وہ زندگی کا بوجھ نہیں, یعنی وبال. اس میں دین نہیں ہے, مال ہے اور دین نہیں ہے کہ مال وبال ہے. عہدے ہیں, اقتدار ہیں, کاروبار ہیں اور اس میں دین نہیں ہے کہ یہ وبال ہے. جسے جان نکل گئی تو اب کیا کریں گے کہ بیٹا تھا, اکیلا تھا, لیکن مر گیا, تو کیا کریں گے کہ ختم. اب اس سے کوئی چیز متعلق نہیں ہے, کوئی چیز متعلق نہیں ہے, جان نکل گئی ہے. اس لیے میرا دین روح کی طرح سے. اس لیے دین کی دعوت ہے, دین کی تعلیم ہے, دین کی محنت ہے, دین کا سیکھنے سکھانا ہے. اسی سے تو سارے شعبوں میں جان پڑے گی. پھر سارے شعبوں کا دین آئے گا, سارے شعبوں کا دین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام شعبوں کا دین. جب صحابہ کو یہ دعوت پہنچی کہ اپنے اپنے شعبے میں اپنے اپنے دین لاؤ, تو پوچھنے آتے تھے کہ ہم فلاں کام کرتے ہیں, اس کا کیا دین ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا ہے. کیونکہ وہ جانتے تھے یہاں سے ہر کام کے لیے رہبری ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا اپنے امت کی رہبری کے لیے. آپ اپنے امت کی رہبری علم سے کرتے تھے. 23 برس تک وحی آئی ہے, اس وحی میں یہی علم اترا ہے کہ دنیا سے آخرت کیسے بناؤ گے, دنیا سے آخرت کیسے بناؤ گے تاکہ آخرت میں خوش خوش جاؤ کہ ہماری آخرت بنی ہوئی ہے. جیسے نئی عمارت بن رہی تھی تو اب نئی عمارت میں جب رہنے کے لیے جائیں گے اپنے کنبے کے ساتھ تو خوش خوش کہ وہ پرانا کرایے کا مکان تھا وہ چھوٹ گیا, الحمدللہ اب اللہ نے ہم کو مکان دے دیا نیا. اب خوش خوش اس میں جائیں گے, دعوت کریں گے اور لوگ مبارکباد دیں گے. ایسے آخرت میں آدمی جائے گا اپنے آخرت میں تو خوش, فرشتے مبارکباد دیں گے, فرشتے سلامی دیں گے اور یہ خوش. کیوں کہ اس کو بنایا ہے. تو ہم کو میرے دوستوں, تو اس لیے وہ حضرات اپنی دنیا سے آخرت بنانے کے راستے پوچھتے رہتے تھے. ہمارے یہاں پوچھنے کا رواج ہی ختم ہو گیا. جیسا ہوتا ہے ویسا کر لو, لوگ کرتے ہیں ویسا کر لو, وضو کرتے تو ہم بھی وضو کر لیں, نماز پڑھنے ہم نماز کر لیں, حج کرتے تو ہم بھی کر لیں. دیکھا دیکھی, دین دیکھا دیکھی نہیں ہوتا. دین کا تو سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے.
کیونکہ اس پر نجات کا دار و مدار ہے کہ بغیر دین کے نجات نہیں ہوگی، بغیر دین کے عذاب ہوگا، اس لیے اس کا سیکھنا، سمجھنا، پوچھنا، جاننا ضروری۔ تو یہ حضرات پوچھتے رہتے تھے ہم تو فلاں کام کرتے ہیں، اس کا کیا دین ہے؟ ایک صحابی عدی ابن حاتم تائی کے بیٹے ہیں، حاتم تائی بہت بڑا سخی گزرا ہے عرب میں، نصرانی مذہب کا آدمی تھا وہ، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا۔ حاتم تائی کی صحابت مشہور ہے، کتابوں میں اسے قصے ہوتے ہیں، تھا بھی بہت سخی، نصرانی مذہب رکھتا تھا، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت کا نہیں پایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 8 سال کی تھی تو اس سال میں وہ مرا ہے اپنے مذہب پر، جس سال میں حضرت عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کی وفات ہوئی ہے، اسی سال میں وہ بھی مرا ہے، اس نے اسلام نہیں پایا۔ لیکن اس کے بیٹے آئے عدی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت انہوں نے قبول کی تھی، وہ اپنے مذہب کے پڑھے لکھے آدمی تھے، پڑھے لکھے آدمی تھے، وہ بڑے سمجھدار آدمی تھے اور لمبی عمر انہوں نے پائی، کتابوں میں لکھا ہے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہمارا مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کہ ہمارے پاس بڑے بڑے شکاری کتے ہیں اور وہ بڑے بڑے جانور کا شکار کرتے ہیں، تو شکاری کتے سے شکار کرانے کی کیا حکم ہے؟ اس کی کیا شریعت ہے؟ یہ پوچھنا ہے، یہ نہیں کبھی شکار کرو، شکار کرنے گئے میں قبر یا شکار کر کے کاٹو، کہ نہیں اب دین آیا ہے تو شکار کرنا ہے تو شکار کا دین پوچھو۔ یہی صحیح اثر ہے تبلیغ کا، کہ جب تبلیغ صحیح ہوگی تو لوگ اپنی دینی ضرورتوں کو پوچھنے آئیں گے، اور پوچھنا چاہیے جاننے والوں سے اپنی دینی ضرورتوں، جیسے دنیا کی ضرورتیں پوچھنا، وکیلوں کے پاس جاتے ہیں، لوئروں کے پاس جاتے ہیں، بیرسٹروں کے پاس جاتے ہیں، بلڈروں کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے نہیں جاتے اپنی ضروریات لے کر کے۔ دین کی بات ہو تو دین والوں کے پاس، علم والوں کے پاس جاؤ، یہ حکم ہے، تاکہ تمہاری بے دینی ختم ہو جائے اور دینداری قائم ہو جائے۔ نہیں پوچھیں گے، نہیں معلوم کریں گے تو غلط کریں گے، تو غلط کرنا اور نہ کرنا یہ کی ہے، بلکہ غلط کرنے کی تو وبال ہے، نہ کرنا تو غفلت ہے، غلط کرنا وبال ہے کہ کیوں غلط کیا۔ اس لیے حکم ہے کہ اپنا دین سیکھو، تاکہ زندگی کا جو بھی مرحلہ آئے وہ مرحلہ دین کے ساتھ ہو جائے۔ ہمارے ہاں جو تیسرا نمبر ہے علم و ذکر، اس میں اسی کی دعوت ہے کہ زندگی کو علم و ذکر پر لاؤ۔ حضرت فرماتے تھے اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ، کمائیاں ہوئے نا، کماتے ہیں لوگ، کہ اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ، یہ کمائی صحیح ہے، یہ کمائی غلط ہے، کتنی ہونی چاہیے، کیسی ہونی چاہیے، کہ کمائی بھی اپنے لیے ہے اور کمائی کا دین بھی اپنے لیے ہے، کمائی وہ بھی اپنے لیے ہے، وہ دین کس کے لیے؟ کہ دین بھی اپنے لیے، کہ کمائی ہے تو کمائی کے دین کے ساتھ، مطلب کمائیوں کو علم پر لاؤ، کمائیوں کو ہوس اور خواہش پر نہیں کہ زیادہ آ رہا ہے نفع تو کماؤ، پھر دین رہے نہ رہے، حق رہے نہ رہے، ایسا نہیں، یہ باطل ہے، یہ باطل ہے کہ صرف کمانا ہے، کہ صرف کمانا، یہ باطل ہے، صرف کمانا کہ یہ باطل ہے، حق کے ساتھ کماؤ، حق کے ساتھ کماؤ۔ اللہ نے تجارت کو حلال کیا، تجارت ہمارے حلال بہترین ذریعہ ہے روزی کمانے کا، اللہ نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کے احکام دیے۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ اپنی کمائیوں کو کس پر لاؤ؟ کہ اپنی کمائیوں کو علم پر لاؤ، جہالت کے ساتھ اور کمانے کی ہوس کے ساتھ کیا کمانا نہیں، علم کے ساتھ کمانا ہے۔
جیسے صحابہ کرام کی تجارتوں سے اللہ تعالیٰ راضی تھا، تو وہ پوچھنے آتے تھے اس کا کیا حکم ہے. تو یہ عدی ابن حاتم پوچھنے آئے تھے. ہم تو شکاری کتوں سے شکار کرتے ہیں اور بڑے بڑے جانور ہمارے شکاری ہوتے ہیں، تو اس شکار کا کیا حکم، اور اسے کھانے کا شکار کوئی کتے نے شکار کیا ہے تو اس شکار کا کیا حکم. پھر ان کی رہبری کے لیے قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوئی اور اس میں شکار کے احکام بتائے. کیوں؟ ان کا پوچھنا صحیح تھا. زندگی کی ضرورت ہے کہ وہ شکار کرتے ہیں ہماری زندگی کی ضرورت کے لیے، تو وہ رہبری لینے کے لیے آئے. اپنی ضرورتوں میں رہبری لینا کہ اس کا صحیح طریقہ کیا ہے تو ضرورت بھی پوری ہو جائے گی اور ضرورت کا دین بھی وہ ہے وہ بھی ادا ہو جائے گا. اس لیے پوچھتے تھے. تو ان کو ان کی رہبری کے لیے سورہ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئی جس میں شکار کے احکام بتائے گئے کہ کس طرح ہو تو حلال ہے، اس طرح ہو تو حلال ہے. پھر حضور نے اس کی تفصیل بتائی. یہ میں نے مثال دی کہ وہ اپنی ضرورتوں کے دین کو پوچھتے تھے کہ ہمارے علم و ذکر کا یہی مطلب ہے. ہاں، یہ علم و ذکر صرف مذاکرے کی چیز نہیں رہی بلکہ تنفیذ کی چیز ہے. کس کی چیز ہے؟ تنفیذ کی چیز ہے کہ ہماری تو ہر چیز علم کی روشنی میں ہوگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت تھی. کیا تھا؟ جاہلیت. علم کا نام ہی نہیں تھا. 600 برس ایسے گزر گئے تھے کہ کوئی علم دینے والا ہی نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھا لیے گئے پھر کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے. 600 سال گزرے. پکی جہالت، پکی جہالت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس جہالت کا علاج کیا. آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کے انعام اکرام بتائے، اللہ کا حق بتایا کہ اللہ کا کیا حق ہے. تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، تم کو اللہ روزی دیتا ہے، تم کو اللہ تندرستی دیتا ہے، تو اس کا کیا حق ہے؟ کہ اس کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہاں سے کام شروع ہوا، یہاں سے کام شروع ہوا. پھر جو بات آگے بڑھی، آگے رہبری آتی گئی اللہ کی طرف سے زندگی کے دوسروں شعبوں کے لیے، جہاں تک کہ 23 برس کی مدت میں دین بھی پورا ہو گیا اور دین کی محنت کی ترتیب بھی پوری ہو گئی اور لوگوں کی زندگیوں میں دین آیا اور ذمہ داری پڑی کہ اب اس طرح یہ دین تمہارے پاس آیا ہے، اس طرح اس دین کو آگے اور بڑھاؤ. تو انہوں نے دین سیکھا، دین سمجھا اور دین کو اپنے اندر نافذ کیا، اپنے اندر نافذ کیا، اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی زندگی میں نافذ کیا اور اس کی دعوت اور تعلیم اور اس کے سیکھنے سکھانے کے ذریعے سے دوسروں میں نافذ کیا اور ان کو بتایا کہ صحیح طریقہ یہ ہے. ان کو اکرام کے ساتھ بتایا. صحابہ کرام جاتے تھے ان کی جماعتیں، تو وہ خالی ان کو دعوت دے کر واپس نہیں آتے تھے بلکہ ان کو دعوت دیتے تھے. جب وہ دعوت قبول کر لیتے تھے تو وہاں ٹھہر جاتے تھے. کیوں ٹھہرتے؟ کہ ان کو دین سکھانا ہے. انہوں نے تو دین قبول تو کر لیا ہے لیکن قبول کریں گے، وہ سیکھیں گے نہیں تو پھر بھول جائیں گے، جیسے تھے ویسے ہو جائیں گے. اس لیے وہاں رک جاتے تھے. بعد سفر 6 مہینے کے ہوتے تھے. ہم تو 4 مہینے کی بات کرتے ہیں نا، وہ بعد سفر 6 مہینے کے ہوتے تھے. 6 مہینے وہیں رکے ہوئے ہیں. کیوں؟ ان کو باقی چیزیں سکھائی جاتی. یہ دین کا تعلق سیکھنے سے. پھر جب دین آئے گا یہ سارے شعبوں میں جو ہے ذمہ داری پوری ہو جائے. اس لیے میرے دوستو، ہماری زندگیاں جو ہے ذمہ داریوں کی ہے. اور جو اسباب اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیے ہیں جان مال کے، اس کے بارے میں ہم کو یہ بتایا کہ یہ جان مال جو ہے وہ اللہ کی امانت ہے. کیا ہے؟ اللہ کی امانت ہے. اور یہ امانت تمہیں حق ادا کرنے کے لیے دی گئی ہے، یہ بتایا. اس امانت کے تم مالک نہیں ہو. مالک کون ہے؟ کہ اللہ مالک. اللہ ہر چیز کا مالک ہے. اللہ ہر چیز کا وارث ہے.
کیوں؟ ہر مالک مر جائے گا. زمیندار زمین کا مالک ہے ہاں مگر مر جائے گا. مالدار مال کا مالک ہے مگر مر جائے گا. ہاں تو پھر وارث کون رہے گا؟ اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. اللہ کہتے ہیں ہم ہیں زمین کے وارث اور زمین کے ہر چیز کے ہم وارث ہیں. تم تو مر کر کے میرے پاس واپس آ جاؤ گے. یوبا تم مر کر کے میرے پاس آ جاؤ گے. اصل وارث کون ہے؟ کہ اصل وارث وہ ہے جو اصل مالک ہے. تو ہر چیز کا مالک اور وارث اللہ ہے. ہاں باقی ہم ہیں وارث. تو میں نے کہا ہم جان مال کے امین ہیں. ہم کو جان اور مال بطور امانت کے دیے. یہ تمہارے پاس جان مال امانت. ہاں اس امانت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو تالے میں بند کر کے رکھو بھائی کسی کی امانت ہے کوئی ہاتھ نہ لگاوے. بلکہ امانت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حق ادا کرو. تو امانت ہے کسی کی بند کر کے رکھو کوئی دوسرا ہاتھ نہ لگاوے. امانت ٹھیک ہے لیکن یہاں امانت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جان مال بطور امانت کے اس لیے دی گئی ہے کہ کچھ حقوق اس سے متعلق ہے. وہ حقوق ان امانتوں کے ذریعے سے ادا کیے جائیں. جانی طاقت بھی اور مالی طاقت بھی یہ حقوق کی ادائیگی کے لیے دی ہے. اور سب سے پہلے حق اللہ کا ہے. اس لیے جان مال سے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی جائے گی. عبادت صرف اللہ کی ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی. عبادت کسی ہوگی؟ فقط اللہ کی اور کسی کی نہیں ہوگی. جان مال سے ایمان کے بعد اللہ کی عبادت کی جائے گی. پہلے ایمان آئے گا پھر نماز جانی عبادت. نماز میں مال کی ضرورت نہیں ہے جانی عبادت. نماز یہ وہ سب سے اہم عبادت ہے. سب سے اہم عبادت اسلام میں وہ 5 وقت کی نماز ہے. اس کے بارے میں 2 حکم دیے کہ نماز قائم کرو اور نمازوں کی حفاظت کرو. 2 حکم قرآن پاک. نمازیں قائم کرو جیسے عمارت قائم کرو. تو عمارت کے قائم کرنے میں جتنی چیزیں لگنی چاہیے وہ لگے گی تو عمارت قائم ہوگی. ایسا ہی ہے نا. تو نماز قائم کرنے کے لیے کہ نماز میں جتنی چیزیں ہونی چاہیے وہ نماز اس سے قائم ہو. اس لیے ابن عباس فرماتے تھے کہ نماز قائم کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب اس کی سنتوں اور اس کے اوقات ان سب کی رعایت کے ساتھ نمازوں کو ادا کرو. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سکھایا اقامت صلاۃ اس طرح اس کو ادا کرو. تو نماز قائم کرنے کے لیے نماز کا علم ضروری ہے. نماز قائم کرنے کے لیے نماز کا علم 2 طرح کا علم. ایک نماز کی فضیلت کا علم ایک نماز کے طریقے کا علم. ایک نماز کی فضیلت کا علم. نماز کی فضیلت کا علم بھی دیا ہے اور نماز کے طریقے کا علم بھی دیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی ہم نماز پڑھیں گے تو ہم کو کیا ملے گا؟ دنیا میں کیا ملے گا؟ آخرت میں کیا ملے گا؟ جی ہاں کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے کام کراتے ہیں دینے کے لیے. اللہ کو کچھ لینا ہے ہم سے. اللہ ہم سے کیا لیں گے؟ ہم تو فقیر ہیں. تو پھر ہم سے کیوں کام کراتے ہیں؟ کہ دینے کے لیے. اپنے گھر میں بلاتے ہیں اس مسجد میں بلاتے ہیں دینے کے لیے. جیسے فقیر کو بلاتے ہیں دروازے پر کچھ دینے کے لیے. کیا دیں گے اللہ تعالیٰ؟ کیا دیں گے؟ وہ فضیلت کہلاتی ہے. اس لیے فضیلت جاننے کی وجہ سے اپنے عمل میں یقین پیدا ہوگا. کیا پیدا ہوگا؟ کہ اس عمل پر اللہ یہ کرنے والے ہیں اس عمل پر اللہ یہ دینے والے ہیں. اب وہ عمل یقین کے ساتھ ہوگا کہ نماز کا یہ اثر ہے نماز پڑھنے سے یہ ہوگا نماز پڑھنے سے یہ ہوگا. تو وہ نماز یقین کے ساتھ پڑھی جائے گی شوق سے پڑھی جائے گی امید کے ساتھ پڑھی جائے گی. علم فضیلت کا علم کہ وہ ایک اندر جان پڑ جائے گی نماز.
کہ نماز نہیں چھوڑے گا، چھوٹ جائے گی تو اس کو اس کا قلق ہوگا، اتنی بڑی عبادت، اس کا اتنا بڑا انعام، آج مجھ سے وہ چھوٹ گئی۔ عبداللہ ابن عمر کی نماز چھوٹ گئی عشاء کی، تو وہ ساری رات عبادت کرتے تھے کہ آج میری عشاء کی نماز نکل گئی، نماز نکل گئی، تو وہ ساری رات عبادت کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ وہ نماز کی فضیلت کو جانتے تھے کہ بھئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اس کو کیا ملے گا؟ اس کو کیا ملے گا؟ کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، تو ایسا ہے جیسا پوری رات عبادت میں کھڑا رہا۔ تو پوری رات عبادت میں کھڑا رہنا کوئی آسان کام ہے، اور وہ بھی روز روز، یہ آسان نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو یوں آسان کر دیا، فضیلت بتا کر، عشاء جماعت سے پڑھ لو پھر سو جاؤ، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو، ایسا ہوگا جیسا کہ پوری رات عبادت میں گزاری۔ اس لیے عشاء کی نماز نکل گئی تو پوری رات نماز میں گزارتے تھے، کیا پوری رات کا ثواب نہیں ملے گا؟ عشاء نکل گئی، ہاں، کیوں؟ کہ ان کو اس کی فضیلت کی خبر تھی کہ اتنا نقصان ہوا ہے، کہ فضیلت کی یقین کی وجہ سے آدمی عمل کے نقصان کو برداشت نہیں کرے گا، اور جب اس کو فضیلت کا علم نہیں ہوگا تو وہ اپنے عمل کے نقصان کو برداشت کر لے گا کہ کوئی بات نہیں، چلو جماعت چھوٹ گئی تو اکیلے پڑھ لیں گے، گھر میں پڑھ لیں گے، دکان میں پڑھ لیں گے۔ یہ تو عبادت نہیں ہوئی، آزادی ہوئی، غفلت ہوئی۔ عبادت تو طریقوں سے ہوتی ہے، عبادت دو طریقوں سے ہوتی ہے، اسی کا نام عبادت ہے، ورنہ رسم ہے۔ نماز کے طریقے دیے، ہر عمل کے طریقے دیے، اس کی فضیلتیں دی، تاکہ فضیلت کے شوق میں اور طریقوں کی تابعداری میں وہ عبادت کی جائے تو وہ عبادت صحیح ہو، جانی عبادت، مالی عبادت۔ اس لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے میرے دوستوں۔ ہماری دعوت صرف نکل جانے کی نہیں ہے کہ نکلو، بلکہ نکلنا اسی لیے ہے کہ نکلنے میں محنت بھی کرنے گے، کہ دعوت کی بھی محنت، عبادت کی بھی محنت، سیکھنے سکھانے کی بھی محنت، اخلاق کی بھی محنت، دعاؤں کی بھی، ہر چیز کی تو محنت، کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ محنت لگی ہوئی ہے۔ کہ سیکھنے کی بھی محنت، کہ سیکھیں گے۔ دعوت ایسا کام ہے کہ اس میں اپنی بہت چیزیں سیکھ سکتے ہیں، دین کی بھی، اپنی ضرورت کی بھی، ایسے ایک سادہ محنت دی ہے کہ نکلنے کی وجہ سے بہت چیزیں سیکھنے کے موقع آ جاتے ہیں۔ اس میں طریقے سیکھے جائیں گے، جو جاننے والے ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو طریقے سکھاویں، اس کے طریقے بتاویں، اس کی فضیلتیں بتاویں، تاکہ وہ عمل صحیح ہو جائے۔ علم و ذکر کے ساتھ دعوت ہے، علم و ذکر کے ساتھ خروج ہے۔ علم و ذکر دعوت کے دو پہیے ہیں، جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، گاڑی تو کم سے کم دو پہیے ہوتے ہیں، دو پہیے سے گاڑی چلتی ہے۔ ضرور فرماتے تھے کہ علم و ذکر یہ دعوت اور تبلیغ کی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر علم و ذکر نہیں ہے تو اس کے پہیے نہیں، وہ کیسے چلے گی؟ تو دعوت علم و ذکر کے ساتھ، دعوت عبادت کے ساتھ، دعوت یقین کے ساتھ، دعوت حسن معاشرت کے ساتھ۔ یہ ہم دعوت کے ذریعے سے حسن معاشرت، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف، ایک دوسرے کے ساتھ احسان، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک، اس کی بھی دعوت، اس کو اپنی زندگی میں بھی اتاریں گے، دوسروں کی زندگی میں لانے کی محنت بھی کریں گے۔ ایسا کیا ہوگا؟ کیسے معاشرت، آپس کا رہن سہن صحیح ہو جائے گا۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں، رہن سہن، لین دین، رہن سہن اور لین دین، کہ گھروں میں رہن سہن ہے، آپس میں رہن، اور بازاروں میں لین دین ہے۔ اپنے رہن سہن کو بھی دین پر لانا ہے اور اپنے لین دین کو بھی دین پر لانا ہے۔ علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے، علم و ذکر کا یہ تقاضا ہے کہ تم کو فضیلت ہر چیز کے بجائے، تجارت کی فضیلت ہے۔ تجارت خالی دنیا داری نہیں ہے، کہ تجارت تو بہت اچھا عمل ہے، اس کی حدیثوں میں فضیلت ہے۔ تاجر کی تجارت کی فضیلت ہے، زمیندار کی زمینداری کی فضیلت ہے، مزدور کی مزدوری کی فضیلت ہے، جیسا ذکر کرنے کی فضیلت، قرآن پاک پڑھنے کی فضیلت، نماز پڑھنے کی فضیلت، اس کا ثواب۔ ان شعبوں کا بھی، ان شعبوں کے بھی فضائل ہیں کہ ان شعبوں میں دین کے ساتھ رہو
تو ان شعبوں کی فضیلتیں دیں. تو علم حقیقت کا مطلب ہے کہ ہر شعبے کے فضائل، ہر شعبے کے مسائل، بھئی اس کی یہ فضیلت ہے اور اسے کرنے کا یہ طریقہ ہے. اگر وہ معلوم ہے تو دوسروں کو سکھاؤ، نہیں معلوم ہے تو جاننے والوں سے سیکھو، کہ تاکہ اس کا حق ادا ہو جائے. سمجھ میں آئی کہ بات؟ ہاں، صحابہ پوچھتے رہتے تھے اور عمل بھی کرتے رہتے. پوچھنا علم ہے، پھر عمل کرنا ہے. پوچھا ہی نہیں ہے تو عمل میں کیسے آئے گا؟ پوچھا ہے، طریقہ بتایا تو اب عمل میں آئے گا. جیسے عدی بن حاتم نے شکار کے بارے میں پوچھا، اب شکار کا ان کو طریقہ بتایا، اس طریقے سے شکاری کتے شکار کریں تو وہ حلال ہے، تو ان کو راستہ مل گیا. اس لیے میرے دوستوں، دعوت علم و ذکر کے ساتھ، کہ پوچھنے کی چیز پوچھنا، سیکھنے کی چیز سیکھنا، تاکہ اطاعت میں جو کسر ہے وہ دور ہو جائے. اطاعت علم کے ساتھ ہوگی. اطاعت کا علم نہیں ہے تو اطاعت کیسے کرے گا؟ تابعداری کیسے کرے گا؟ تو یہ زندگی کی ذمہ داری ہے میرے دوستوں. اسے زندگی کے سارے کام جہالت میں سے نکل کر علم پر اور دین پر آ جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی کام کیا کہ جو کام جہالت کے ساتھ ہوتے تھے اس کو بند کیا. جہالت سے نہیں، علم سے. لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے جاہلیت کے زمانے میں، ننگا طواف کرتے تھے. مرد دن میں ننگا طواف کرتے تھے، عورتیں رات میں ننگا طواف کرتے تھے. اور ان کو فریب یہ دکھایا گیا تھا کہ تمہارے کپڑے میں تم لوگوں نے گناہ کیا ہے تو گناہ والے کپڑوں سے اللہ کے گھر کے درمیان آ کے پھرو گے، کپڑے اتارو. یہ شیطان. ظاہر بات ہے کہ جب مرد عورت ننگی ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وہ بن گیا کہ آئندہ کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. جاہلیت کی بات یہ مثال ہے کہ جو چیزیں جاہلیت کی تھی بغیر علم کی وہ بند ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے سے، آپ کی تعلیم سے، آپ کی محنت سے وہ یہی مثال ہے کہ زندگی جس شعبے میں جہالت ہے وہ ختم. اب ہمارا شعبہ علم کے ساتھ چلے گا. پوچھ کر کچھ صحیح کریں گے. یہ دعوت ہے. الحمدللہ اس دعوت کی برکت سے ان شعبوں میں بہت زیادہ اصلاح ہوئی ہے.